بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق وانزل التوراة والانجیل صدق اللہ العظیم۔ رمضان اور قرآن کے پروگرام کے سلسلہ میں تیسرے پارے کے ربع کے بعد سورہ آل عمران سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر آل عمران خاندان عمران کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اس میں یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر حق نازل کیا، یعنی کتاب قرآن کریم، اور آپ سے پہلے انبیاؤں پر تورات اور انجیل بھی نازل کی، اور ان کتابوں کے ذریعے سے جو آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں ان سے ہدایت جو لوگ لیتے ہیں، من قبل هدى للناس وانزل الفرقان، ان کے ذریعے سے بہت سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور حق اور باطل کی تفریق کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے ان کے مطالعہ سے، ان کو پڑھنے سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے والدہ کے رحم میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے رحم مادر کے اندر بچے کی شکل اور صورت کو ڈھال دیتے ہیں۔ اور پھر اس سورہ کریمہ کے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے مومنین کو ایک دعا بھی سکھلائی ہے کہ جس دعا کو پڑھنے سے، یعنی نماز پنجگانے کے بعد اس دعا کا اہتمام کرنے سے انسان ہمیشہ اور اس کا جو ہے صراط مستقیم پر گامزن رہے گا اور اس کو خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا۔ وہ دعا یہ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے ہاں دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر بادشاہت کا ذکر فرمایا کہ بادشاہت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو وہ چاہے عزت دے، جس کو وہ چاہے ذلت دے، جس کو وہ چاہے بادشاہت عنایت کرے، عطا کرے، اور جس سے چاہے چھین لے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اور اسی طریقے سے زندہ کو مردہ کرنا اور مردہ سے زندہ کرنا، اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے آل عمران کا ذکر شروع فرمایا، جس میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو بے موسمی پھل تھے وہ ان کو جب میسر تھے وہ کہ ان سے معلوم کیا گیا کہ یہ کہاں سے ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ دعا فرماتے رہے اللہ سے کہ اولاد عنایت ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی اور بچے کا نام یحییٰ، حضرت یحییٰ رکھنا تجویز فرمایا، اور پھر اس کی نشانیوں کا بھی تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اہل کتاب کو دعوت دیجئے اس بات کی طرف کہ جو متفقات چیز ہیں، محکم باتیں ہیں، ان کے اوپر ہم جو ہے ایمان لے کے آئے، جو مشترکات ہیں ان کو اختیار کر لیا جائے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ وہ ایک نقطہ جس کے جو ہمارے اور آپ کے درمیان متفق ہے اس کے اوپر آ جائے، اتفاق کر لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے یہ تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ کجی تلاش کرتے ہیں کفار میں سے، مشرکین میں سے، یہود و ہنود میں سے اور نصارہ میں سے، وہ راہ ہدایت کی طرف نہیں آتے، وہ کجیے تلاش کرتے ہیں، لیکن ان پر واضح کر دیں کہ دین برحق جو ہے وہ دین حنیف اور دین ابراہیمی ہی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور رسالت کا اقرار بھی کروایا ہے۔ آگے چوتھے پارے کا جو آغاز ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی یہ نہیں، ہرگز
وہ نیکی قابل قبول نہیں ہے کہ وہ جب تک آپ اپنی پسندیدہ جو چیز ہے انسان کی وہ اللہ کی راہ میں پیش نہ کر دے، یعنی مال اور اولاد جو اس کو محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں انسان قربان کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے ذکر فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرے مسلمان جب وہ ایک دوسرے کے جانی اور اصلی اور ابدی دشمن بن چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت اور محبت کو پیدا فرما کر ان کو جو ہے رشتہ اخوت اسلامی کے رشتے اور اس کی لڑی میں پرو دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یہاں پہ آگے چل کے ذکر فرمایا کہ قیامت کے روز بہت سے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے، وہ قوم اور بہت سے چہرے سفید ہوں گے۔ وہ جو سیاہ لوگ سیاہ چہروں والے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے برے اعمال کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی تعلیمات سے انحراف کیا، اعراض کیا، منہ موڑا، اور جو لوگ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم کے اوپر ایمان لائے اور اس پہ عمل کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اختیار کیا، وہی لوگ جو ہے سفید چہرے والے ہوں گے اور ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ لوگوں میں سے بہترین امت جو ہے تم ہو، یعنی امت محمدیہ ہے، جو لوگوں کی کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے اور اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتی ہے۔ اسی چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے غزوہ بدر کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کس طریقے سے مدد اور نصرت کی ہے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے۔ پھر آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کا واقعہ جو پیش آیا تھا، جس پہ سب مسلمان پریشان حال ہو گئے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی تلوار نیام سے نکال کر آ گئے کہ جو بھی کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں کہ میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت میں مصروف رہیں گے، لیکن جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور تصور کرتے ہیں، معبود مانتے ہیں، تو ان لوگ جو ہے وہ پلٹ جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، گمراہی کی طرف منتقل ہو جائیں گے، اور یہ بات جو ہے درست نہیں ہے۔ جو وہ شکر گزار لوگ ہیں وہ ایسے افعال کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں۔ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے اس کو بطور احسان ذکر فرمایا ہے کہ میں نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ ان کو اپنا محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ عنایت کیا ہے۔ آگے چل کے اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہودی کا جو واقعہ تھا اس کی طرف اشارہ فرمایا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ انہوں نے وہ کہنے لگا کہ ہم مالدار ہیں اور اللہ ہم سے مانگ رہا ہے، یعنی اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر اور یہودی کا جھگڑا ہوا، اور یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی کی جانب سے شکایت کی صورت میں پیش ہوئی، اور پھر شہادت کے طور پر، گواہی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر کا جو عمل تھا اس کی تصدیق کی اور ان کی بات کو سچ ثابت فرمایا۔ آگے جو اپنا سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اپنی جو آیات ہیں یعنی نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا اور مؤمنین کا تذکرہ فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور آگے بھی دعائیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے بتلائی ہیں، اور اللہ اس سورہ آل عمران کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا، مطالبہ کیا کہ وہ ایمان لے کے آئیں اور ایمان لانے کے بعد صبر کریں، اور یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان لے آئیں، صبر کریں اور آپس میں تعلق کو مضبوط کریں، مستحکم کریں، اور اللہ تعالیٰ جبھی جو ہے رحمت اور کامیابی کی جانب جو ہے انسانوں کو منتقل کریں گے۔ حقیقی کامیابی اور کامرانی اسی صورت میں انسان کو مل سکتی ہے جب وہ اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔